باب فی تخفیف الاخرین۔ کل کے سبق کے آخر میں کتاب القراءت کے ابواب شروع تھے اور اس حوالے سے ایک اختلافی بحث گزری تھی، اور وہ بحث تھی حکم القراءۃ فی الصلاۃ، جس میں جمہور کی رائے یہ تھی کہ قراءت کرنا نماز میں فرض ہے، اور بعض فقہا کی یہ رائے تھی کہ قراءت کرنا نماز میں سنت ہے۔ پھر جو حضرات فرضیت کے قائل ہیں ان کا باہمی آپس میں اختلاف تھا۔ شوافع اور حنابلہ کی رائے یہ تھی کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر قراءت فرض ہے۔ مالکیہ کی یہ رائے تھی کہ اکثر رکعات میں قراءت کرنا فرض ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ 2 رکعتوں میں قراءت کرنا فرض ہے۔ پھر یہ جو 2 رکعتیں ہیں، پہلی 2 رکعتیں یا دوسری 2 رکعتیں، تو اس میں حسن کی جو روایت ہے امام صاحب سے وہ لا علی التعیین 2 رکعتیں، اور دوسری جو رائے ہے شیخین وغیرہ کی، مفتبی قول کہ پہلی جو 2 رکعتیں ہیں اس کے اندر قراءت کرنا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ تو باب ما جاء فی القراءۃ فی الظہر، تو پیچھے جو ہے مصنف نے ظہر کی جو نماز تھی اس کے اندر جو قراءت کا ثبوت نبی علیہ السلام سے ہے اس کو ذکر کیا۔ اب باب تخفیف الاخرین، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری جو 2 رکعتیں ہیں اس کے اندر بھی قراءت ہے، لیکن یہ جو قراءت ہے پہلی 2 رکعتوں کی بنسبت کم ہے، تخفیف الاخرین۔ تو اب دوسری 2 رکعتوں کی جو تخفیف ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ جمہور کے ہاں تو وہ تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر ضم صورت نہیں ہے، پہلی 2 رکعتوں میں ضم صورت ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اندر کیا پیدا ہو گئی، تخفیف پیدا ہو گئی۔ اور باقی ضم صورت کا حکم کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری 2 رکعتوں میں جو ضم صورت ہے اس کا کیا حکم ہے، اور اس ضمن میں پہلی 2 رکعتوں میں جو ضم صورت ہے اس کا بھی حکم سمجھنا چاہیے۔ احناف کے ہاں پہلی 2 رکعتوں میں ضم صورت واجب ہے، اور جمہور کے ہاں پہلی 2 رکعتوں میں ضم صورت یہ مستحب ہے۔ دوسری 2 رکعتوں میں جو ضم صورت ہے صورت کا ملانا، جمہور کے ہاں یہ غیر مستحب ہے، شوافع کے ہاں یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں ضم صورت میں احناف کا اختلاف ہے کہ وہ وجوب کے قائل ہیں، جمہور استحباب کے قائل ہیں، اور دوسری 2 رکعتوں میں ضم صورت میں شوافع استحباب کے قائل ہیں، جمہور غیر استحباب کے قائل ہیں۔ تو تخفیف الاخرین، اب ذرا حدیث کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضرت عمر نے حضرت سعد سے کہا، حضرت سعد کوفہ میں والی تھے، تو ان کی شکایات گئیں حضرت عمر کے پاس، تو حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے تحقیق حال کے لیے بندے بھیجے کہ پتہ کرواؤ کیا معاملہ ہے۔ تو مختلف مساجد میں ان کے بارے میں معلومات لی گئی، تو لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک آدمی تھا، قبیلہ بنو عبس تھا، اس کی مسجد میں اس نے کھڑے ہو کے حضرت سعد پہ 3 اعتراض کیے۔
لا یسر بسریۃ ولا یقسم بالسویہ، کہ سریے میں خود نہیں جاتے ہیں، اوروں کو بیچتے ہیں، انصاف سے معاملات مال غنیمت تقسیم نہیں کرتے، اس طریقے سے 3 اعتراض کیے اس نے۔ تو حضرت نے اس کو بد دعا دی کہ یا اللہ اطل عمرہ اطل فقرہ وعرضہ بالفتن، عمر بھی لمبی کر دو اس کی اور فقر بھی لمبا کر دو اور فتنے میں مبتلا کر دو۔ چنانچہ ایسے ہوا، اس کی عمر کافی دراز ہوئی، فقر بھی مبتلا تھا، کھڑے ہو کے مانگتا تھا گلیوں میں اور عورتوں کے پیچھے اشارے کرتا تھا، فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ تو اہل اللہ کی بد دعا جو ہوتی ہے اس کے دنیا میں بھی برے نتائج ہوتے ہیں۔ قال عمر لسعد، حضرت عمر نے اس موقع پہ سعد سے کہا قد شکاک الناس فی کل شیء، لوگ تیرے بارے میں ہر چیز میں شکایت کرتے ہیں، وہ چند لوگ جو ہوں گے حتیٰ فی الصلاۃ، نماز کے معاملے میں بھی کرتے ہیں۔ قال تو انہوں نے فرمایا اما انا فامد فی الاولین، میں تو پہلی 2 میں درازی اختیار کرتا ہوں اور واحذف فی الاخرین، اور دوسری 2 میں اختصار کرتا ہوں۔ بظاہر یہ ہے کہ ان کا اعتراض یہ ہونا ہوگا کہ یہ 4 رکعتوں کو برابر کیوں نہیں کرتے، سمجھ آ رہی؟ تو ولا آل مقتدیت، اور میں نہیں کوتاہی کرتا اس میں جو میں نے نبی علیہ السلام کی اقتداء کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ذاک الظن بک، یہی گمان ہے تیرے بارے میں۔ تو مقصد ان کی شکایت بلا وجہ ہے۔ تو بہرحال یہاں سے تخفیف اخریین ثابت ہو رہا ہے۔ اگلی جو روایت ہے اس میں دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرنا، ہم نے اندازہ کیا نبی علیہ السلام کی قیام کا زور اور اثر میں، فحضرنا قیام، ہم نے آپ کا قیام کا اندازہ پہلی 2 رکعتوں میں زور کی نماز سے 30 آیتوں کی بقدر سورہ سجدہ سے کیا، کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں مجموعی لحاظ سے 30 آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن ہر رکعت کے اندر خیال رکھنا، ہر رکعت کے اندر آپ 30 آیتوں کی بقدر تلاوت کرتے ہیں۔ وحضرنا قیامہ، اور ہم نے آپ کے قیام کا دوسری 2 رکعتوں میں اندازہ کیا اس سے نصف پر۔ تو اگر پہلی ہر رکعت میں آپ 30 آیتیں پڑھ رہے ہیں تو دوسرے میں آپ نے 15 آیتیں پڑھی ہوں گی۔ اب اگر دوسرے میں 15 آیتیں پڑھی ہیں تو فاتحہ تو 7 صورتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، 15 آیتیں تو نہیں ہیں۔ اب اگر 15 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں تو یہ تو جمہور کے خلاف چلا جائے گا، کیونکہ جمہور کی رائے تو یہ تھی کہ صرف فاتحہ پڑھنا ہے، اخرین میں ضم صورت غیر مستحب ہے۔ یہاں تو آپ سے منقول ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ ترتیل کی طرف اشارہ ہے، سمجھ آئی، کہ آپ دوسری 2 رکعتوں میں پڑھتے فاتحہ ہی تھے، لیکن وہ اتنا ٹھہر کے پڑھتے گویا کہ اس میں وقت 15 آیتوں کے برابر لگ جاتا۔ علی النصف من ذالک کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدار ٹھہرتے، یہ مطلب نہیں کہ آپ واقعتاً پڑھتے ہی 15 آیتیں تھے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ احناف کے ہاں ضم صورت مکروہ تنزیہی ہے، جائز ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ کراہت، اس سے جواز ثابت ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی کراہت تجتمع مع الجواز ہے، تو اس لیے یہ مخالف نہیں ہے ہمارے۔ وحضرنا قیام، اور ہم نے آپ کے قیام کا اندازہ کیا عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں زور کی آخری 2 رکعتوں کی مقدار کے برابر تلاوت پر، یعنی عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ 15 آیتیں پڑھتے تھے، اور پھر ہم نے آپ کے قیام کا دوسری 2 میں اندازہ کیا عصر سے اس کے نصف پر، تو اس کے نصف پر آئے گا تو کتنا بن جائے گا؟ 7 آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ کی کتنی بنتی ہیں؟ تقریباً 7 آیتیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ 14.5 بن گئی تو یہ تقریباً 7.5 بن گئی، تو سورہ فاتحہ کی 7 ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے کیا کیا؟ اندازہ کیا۔ بہرحال تخفیف الاخرین اس حدیث سے بھی کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔
میں نے جو اختلاف تھا ضم صورت فی الاخرین میں وہ آپ کو بتا دیا۔ باب قدر القراءۃ فی صلاۃ الظہر والعصر، پیچھے جو اختلاف اور جو مسئلہ گزرا تھا وہ فرضیت قراءت کا تھا، اب مستحبہ قراءت یعنی قراءت مستحبہ جو ہے نمازوں کے اندر وہ کیا ہے، اس کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ لا علی التعیین تمام صورتیں کسی بھی نماز میں کلن یا جزن پڑھنا یہ جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ اولا کون سی صورتیں ہیں اور پھر کتنی مقدار آیتوں کی کس نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یعنی مستحب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کو لکھا تھا کہ انقرأ باوساط المفصل فی الظہر، کہ زور میں اوساط مفصل پڑھو، واللہ علم، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے یہ قرآن پاک کی جو صورتوں کی تقسیم ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی آگے مفصل وغیرہ کا لفظ آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے پہلے قرآن پاک کی جو تقسیم ہے پیچھے میں نے بتا دیا آپ کو کہ طوال مفصل ہے، مئین ہے 11، پھر 20 ہے مثانی، پھر اس کے بعد 76 ہیں جو کہ مفصلات ہیں۔ تو قراءت مستحبہ فی الصلوات الخمسہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو اوساط مفصلات کی جو وضاحت ہے فقہا کے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حنفیہ کے یہاں سورہ حجرات کی ابتدا سے لے کر سورہ بروج کے آخر تک یہ طوال مفصل ہے، سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ کے آخر تک یہ اوساط مفصل ہے، اور آخر میں جو صورتیں ہیں شاید 20 بنتی ہیں یہ قصار مفصل ہے۔ یہ حنفیہ کے ہاں ہے۔ جمہور کے ہاں ابتدا تو مفصلات کی حجرات سے ہے، سوائے امام احمد کے، ان کے ہاں ابتدا سورہ قاف سے ہے۔ تو ابتدا جو ہے وہ حجرات اور قاف سے ہے، اور پھر یہ طوال مفصل کا جو اختتام ہے یہ شوافی اور حنابلہ کے ہاں تو سورہ عما یتساءلون نبا تک، اور مالکیہ کے ہاں سورہ نازعات تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے طوال مفصل۔ پھر اوساط مفصل اسی اختلاف سے نبا یا نازعات سے لے کر واللیل کے آخر تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان کے یہاں اوساط مفصل ہے، اور پھر واللیل کے بعد سے لے کر آخر تک یہ کیا ہے قصار مفصل ہے۔ سمجھ آ رہا؟ یہ جمہور کے یہاں اس کی تفصیل ہے۔ اب نمازوں کے حوالے سے فجر میں اتفاق ہے طوال مفصل ہونا چاہیے، مغرب میں اتفاق ہے قصار مفصل ہونا چاہیے، ظہر میں 2 رائے ہیں، ایک جمہور کے ہاں اس کے اندر 2 رائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں اوساط مفصل، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ طوال مفصل۔ بہرحال 2 رائے ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پیچھے رہ گیا عصر اور عشاء، تو عصر اور عشاء کے اندر اوساط مفصل ہے۔ مالکیہ کے ہاں عصر کے اندر بھی قصار مفصل ہے، مالکیہ عصر میں قصار مفصل کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور باقی جمہور کے ہاں اس کے اندر عصر اور عشاء کے اندر کیا ہے طوال مفصل ہے۔ اچھا، یہ قراءت مستحبہ فی الصلوات الخمسہ جو جمہور کی یہاں تفصیل تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور باقی مفصل کہتے کسے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، ٹوٹل 76 صورتیں ہیں یہ مفصلات کی، جو ابتدا اس کی سورہ حجرات سے ہوتی ہے۔
باب قدر القراءۃ فی صلاۃ الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت کی مستحب مقدار کیا ہونی چاہیے وہ ذکر ہو رہی ہے۔ دیکھیں پیچھے ظہر اور عصر کے اندر جو آپ پڑھتے تھے اس کا اندازہ تقریباً 30 آیتوں سے تھا، ہر رکعت کے اندر آپ 30 رکعت پڑھتے تھے، سمجھ آ گئی؟ اور یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ آپ سورہ والسماء طارق اور والسماء ذات البروج کی بقدر آپ صورتیں پڑھتے تھے۔ بہرحال الف لام میم تنزیل جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے طوال مفصل میں سے ہے، اور ظہر کے اندر طوال مفصل کا قول ہے۔ عصر کی بات ہے تو وہ بیان جواز کے لیے آپ نے اس کے اندر الف لام میم تنزیل سجدہ کو پڑھا، سمجھ آ رہی؟ اور یا مقصد وہی پڑھنا نہیں ہے، اس کے برابر پڑھنا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے برابر عصر کے اندر آپ نے اوساط مفصل صورتوں سے ہی پڑھا ہوگا۔ اور یہاں پہ جو آ رہا ہے سورہ سماء طارق، آپ کو پتہ ہے یہ جمہور کے ہاں تو یہ بن گیا اوساط میں سے، اور حنفیہ کے ہاں بھی یہ بن گیا کس میں سے؟ اوساط میں سے۔ اور والسماء ذات البروج یہ حنفیہ کے ہاں طوال مفصل کے اندر آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کے ہاں یہ کس میں سے آتا ہے؟ اوساط مفصل میں۔ بہرحال ظہر میں اوساط مفصل جمہور کے ہاں ہے، اور بیان جواز کے لیے طوال سے بھی جائز ہے، اور عصر کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بھی اوساط مفصل ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ تو اس جیسی آپ صورتیں کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ تو مقصد کیا ہے کہ اس کے بقدر یہی یا اس کے بقدر ونحوہما، اس کے بقدر جو اور صورتیں تھیں وہ آپ تلاوت کرتے۔ جی ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن سماك قال حدثني شمس سورہ ڈال جاتا زور پڑھتے، فقال بنحو من واللیل اذا یغشی کے مثل آپ کی صورت پڑھتے، اصل میں بھی ایسے ہی کرتے، والصلوات الا الصبح ساری نمازوں میں بھی ایسے ہی کرتے، سوائے صبح کے اس کو لمبا کرتے۔ تو واللیل اذا یغشی دیکھ لیں، والنہار اذا تجلی جمہور کے یہاں اوساط مفصل میں سے ہے، اور حنفیہ کے ہاں بھی یہ کس میں سے آتا ہے؟ اوساط مفصل میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ابي قال حدثنا محمد جی ظہر کی نماز میں آپ نے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے رکوع کیا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے تنزیل سجدہ پڑھی، یعنی اس میں جو آپ نے سجدہ تلاوت کیا ہوگا وہ آپ نے کیا نا، ٹھیک کر کے پھر آپ نے رکوع کیا۔ جی چلیں، تو یہ ظہر کی نماز تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ عبداللہ جو حضرت ابن عباس کے پوتے ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے اوپر گیا چند ہاشمی نوجوان لڑکوں میں، ہم نے ایک لڑکے سے کہا ابن عباس سے پوچھو کیا نبی علیہ السلام ظہر عصر میں تلاوت کرتے تھے؟ تو فقال، انہوں نے نفی کر دی، نہیں کرتے تھے، نہیں۔ ان سے کہا گیا شاید آپ اپنے جی میں پڑھتے ہوں، تو فقالا، تو حضرت ابن عباس نے کہا خمشن، یعنی تخمش خمشن، تیرا چہرہ جو ہے وہ چھیلا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں بد شکل ہونا، بد دعائیہ جملہ فرمایا۔ حاضر شر من الاولی، یہ تو پہلے سے برا ہے، نہ پڑھنے سے آہستہ پڑھنا تو بری بات ہے، کیونکہ آپ تو عبد معمور تھے، آپ نے تو تبلیغ کی ہے جو اس پر آپ بھیجے گئے ہیں، تو اگر آپ پڑھتے ہوتے آہستہ تو آپ ہمیں بتاتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ مختصنا، اور ہمیں نہیں خاص کیا لوگوں کے علاوہ کسی چیز سے مگر 3 چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی مقصد ہمیں خصوصی آپ نے تعلیم دی ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ہمیں آپ بتا دیتے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وضو پورا کریں، صدقے کا گوشت نہ کھائیں، صدقے کی چیز نہ کھائیں، اور گدھوں کو گھوڑے پر نہ کدوائیں۔ اب صدقے کے علاوہ باقی جو 2 چیزیں ان میں ہاشمیوں کی تخصیص نہیں ہیں، یہاں پہ تو وہ تخصیص کر رہے ہیں، تو یا تو ان کو تاکیدی حکم دیا ہوگا، سمجھ آ رہی، یا ممکن ہے شروع میں ان کی خصوصیت و بعد میں اس کو عام کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ بات ہوگی۔ باقی کیا ظہر عصر میں قرات نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو قرات تو ہے، اصل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے منکر تھے،
باقی صحابہ قائل تھے۔ آگے آ رہا ہے اس سے اگلی روایت میں کہ ان کو شک پڑ گیا بھی مجھے نہیں پتہ، اور بعد میں پھر انہوں نے اس سے رجوع بھی کر لیا۔ سمجھ آ رہی؟ دیگر روایت کو سامنے رکھ کے ان کا رجوع بھی ثابت ہے۔ بہرحال قرأت تو ہے ہی ہے نا۔ اچھا، یہاں پہ آ رہا ہے صدقہ نہ کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نفلی اور واجبی دونوں صدقہ آپ پر حرام تھا، اور باقی جو آپ کی آل اولاد ہے اس پر فرضی صدقہ تو کھانا حرام ہے، کیا نفلی بھی ہے؟ تو اس میں دو رائے ہیں۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں نفلی کی اجازت ہے، کچھ یہ ہے کہ نفلی کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وَأَلَّا نُنزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ، انزاء الحمار علی الفرس جمہور کے یہاں یہ تو جائز ہے، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے، وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو نفی آ رہی ہے، جمہور کیسے جواز کے قائل ہوئے؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ صرف خلاف اولا ہے، جائز ہے، اس کو مکروہ نہیں کہہ سکتے۔ اور وجہ عدم اولویت کی یہ ہے کہ اس میں استبدال للآلہ بالادنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ چونکہ ظاہری بات ہے اس سے جو خچر پیدا ہوگا تو خچر ادنا ہے بنسبت گھوڑے کے۔ گھوڑا جو ہے یہ تو جنت میں بھی ہے، امام ترمذی نے باب قائم کیا، باب صفت الخیل فی الجنہ، جنت میں گھوڑے کی کیا صفت ہوگی۔ اور گھوڑا جہاد میں بھی کام آتا ہے، خچر اسی طرح نہیں آتا۔ جہاد کے لیے، جہاد میں گھوڑے کے لیے حصہ مقرر ہے، خچر کے لیے تو نہیں ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے اس کو بہتر نہیں سمجھا۔ جی چلے آگے۔ جی کہ آپ زور میں پڑھتے تھے کہ یا نہیں پڑھتے تھے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، مصنف کا جو صنیع ہے ان دو روایتوں کو یہاں پہ لانے کا وہ کوئی عجیب سے ہی لگ رہا ہے۔ عنوان ہے قدر القراءۃ فی صلاۃ الظہر والعصر، اور آگے جھگڑا ہو گیا نفس قراءت کا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو پہلے ذکر کرتے۔ سمجھ آ رہی؟ تو شاید مصنف یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مخصوص مقدار جو ہے آپ سے تلاوت کی، سمجھ آ رہی، زور اور اثر میں، پیچھے بھی زور اور اثر کی بات، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے، سمجھا، اور باقی صحابہ کچھ نہ کچھ اس کی تعیین کرتے تھے کہ آپ اس مقدار پڑھتے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو اگر یہ ہو تو پھر تو یہ جھگڑے نہیں ہوگا کہ ابن عباس کیسے قائل ہو گئے ہیں نفی کے، بات سمجھ آ گئی؟ جی چلیں۔ مغرب میں کتنی مقدار کرنی آپ کو پتہ کہ سارے مفصل ہیں۔ جی چلیں۔ یہ ام فضل جو ہیں یہ حضرت زینب کی بہن ہے، اور حضرت ابن عباس کی یہ والدہ ہیں، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ آپ سورہ مرسلات پڑھ رہے تھے ابن عباس، جی، انہوں نے کہا میرے بیٹے تو نے مجھے اپنی اس صورت کی تلاوت کی وجہ سے یاد کروا دی ایک بات۔ جی اچھا دیکھیں، لقد ذکرتنی بقراءتک ہذہ السورہ، سمجھ آ رہی؟ تو نے مجھے اپنی اس صورت پڑھنے کی وجہ سے یہ صورت تو نے یاد کرا دی، یعنی کوئی بات مجھے یاد کرا دی، اور وہ کیا ہے کہ ان الآخر ما سمعت، یہ بات تو نے یاد کروا دی ہے کہ یہ آخری صورت تھی جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ آپ مغرب میں پڑھتے تھے۔ اب سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر ما صلی کیا نماز ہے؟ آخری نماز، سمجھ آ رہی؟ آخری نماز تو آپ کی ظاہری بات ہے فجر کی نماز ہے، سوموار والے دن کی، چونکہ آپ سوموار والے دن چاش کے وقت فوت ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب وہ آپ نے گھر میں پڑھی ہے، جمہور کی یہی رائے ہے، ابن کثیر کی، سمجھا۔ بہقی کی یہ رائے ہے کہ وہ آپ نے مسجد میں باجماعت پڑھی، جو حضرت ابن عباس بھی اس کے اندر امامت کروا رہے تھے، لیکن ابن کثیر نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، یہ دو شنبہ کا واقعہ ہے۔ باقی ابن کثیر نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے جمعرات والے دن عصر کی نماز لوگوں کو پڑھائی تھی، ظہر کی نماز لوگوں کو، جمعرات کے دن جو آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی ہے وہ ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھائی۔ اب ادھر یہ کہہ رہی ہیں کہ آخری جو نماز تھی وہ مغرب کی تھی، تو یہ ایک بظاہر تعارض ہے، لیکن تعارض والی بات کوئی نہیں ہے۔ آخری نماز آپ کی بعد جماعت ظہر کی تھی مسجد میں، گھر میں تو آپ پڑھتے تھے نماز، تو یہ گھر کی نماز کی بات ہو رہی ہے،
کہ گھر میں آپ نے مغرب کی جو نماز آخری پڑھی اس میں آپ نے صورت مرسلات پڑھی تو میں نے وہ آپ سے کیا کی ہے سنی. اس طرح یہ تطبیق ہو جائے گی. باقی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر آئے ہمارے اوپر. تو آئے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آئے کا مطلب وہ اجرے میں آئے جہاں آپ نے نماز پڑھنی تھی اور یہ موجود تھی. اب تطبیق ہو جائے گی. یا اس کی اور توجیہ بھی ذہن میں آتی واللہ علم کہ یہ اپنے سماع کے اعتبار سے کہہ رہی ہیں, موجودگی کے اعتبار سے مغرب میں. واقع میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی آخری نماز و مغرب کی زندگی کی, یہ ضروری نہیں ہے. سمجھے, جب یہ موجود تھی اس وقت مغرب کی نماز میں ان کے لیے یہ آخری جو ہے وہ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کا یہ سننا تھا. سمجھ آ رہی؟ تو اس اعتبار سے تعارض نہیں ہوگا کہ یہ تو آخری نماز کیسے بن گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ قرو بیان, کیونکہ یہ کہہ رہی ہیں انی لآخر ما سمعت, یہ آخری وہ صورت ہے جو میں نے سنی, جو میں نے سنی ہے. سمجھ آ رہی؟ اگرچہ آپ نے اس کے بعد بھی باجماعت نماز کروائی ہو مغرب کی. سمجھ, چونکہ عورتوں کا یہ تو نہیں کہ وہ ہر نماز میں ہونا. اشکال تو تب تھا جب صحابی یہ کہتا کہ آخر ما سمعت, یہ صحابیہ کہہ رہی ہے, اور صحابیہ تو نماز ساریوں میں شریک نہیں ہوتی تھی نمازوں جو مسجد میں. جی چلے. ہاں, مغرب میں طور پڑھتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ طوال مفصل میں ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, بیان جواز کے لیے آپ نے ایسے کیا, یا اس کا کچھ حصہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یا تیسری توجیہ یہ کی گئی ہے جب لوگوں پر مشقت نہ ہو تو پھر طوال بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی راوی کو وہم ہے. اصل میں سورہ طور آپ نے پڑھی ہے مغرب کی بعد والی 2 رکعتوں میں. سمجھ, راوی نے اس کو فرض میں ساتھ جوڑ دیا. جی چلے. مجھے زید نے کہا بھی کیا وجہ ہے کہ آپ پڑھتے ہو مغرب میں. جی, سارے مفسر, اور میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ مغرب میں پڑھتے تھے 2 لمبی صورتوں میں جو بڑی لمبی ہوتی تھی وہ. جی, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ طول کیا ہے. جی, ان کا اعراف دوسرے نام. جی, ابن جریج کہتے ہیں میں نے ابن ابی ملیکہ شیخ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ طولین میں مائدہ اور اعراف داخل ہے. یعنی اس پہ اتفاق ہے کہ لمبی زیادہ اعراف ہے, یہ تو اتفاق ہے. اس کے 24 رکوع ہے, انعام کے 20 رکوع ہے, مائدہ کے تو اس سے بھی کم ہے. بہرحال حضرت زید کہہ رہے ہیں کہ آپ تو طولین پڑھتے تھے, تو آپ کیوں کسارے مفسر پڑھتے ہو؟ اب اسکال ہے کہ مغرب میں تو کسارے مفسر ہے, تو آپ طولین کیسے پڑھتے ہیں؟ یہاں پہ بھی وہی بات ہے. ایک جواب اس کا دیا ہے طحاوی اور ابن جوزی نے, امام طحاوی نے, کہ یہاں پوری پڑھنا مراد نہیں, اس کا کچھ حصہ پڑھنا مراد ہے. ٹھیک ہو گیا. یا بیان جواز کے لیے تیسری صورت وہی جو بھی جب لوگوں پر مشقت نہ ہو اس کے لیے. یا یہ بھی کہا گیا کہ یہ منسوخ ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ انہوں نے ویسے بات کی ہے فائدے کے لیے, ورنہ یہ منسوخ ہو چکے حکم. سمجھ آئی؟ اب پھر اشکال ہے کہ اگر یہ منسوخ ہے لمبی پڑھنا, تو پیچھے سورہ مرسلات آپ مغرب میں پڑھ رہے ہیں, مرسلات بھی تو طوال میں سے ہے, پھر کیسے منسوخ ہو گئی؟ تو جواب اس کا وہی ہے کہ منسوخ ہو چکی ہیں, لیکن مرسلات جو آپ پڑھتے تھے وہ اس کو کچھ حصہ پڑھتے تھے جو کہ کسار کے برابر ہوتا تھا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. جی, جو اس میں تخفیف دیکھتا ہے, یعنی مغرب میں اگر کوئی بندہ طوال سے پڑھے تو اس میں گنجائش ہے. جی چلیں. جی, مغرب میں عروہ جو تھے وہ سورہ عادیات کے برابر پڑھتے تھے. امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ بات دلالت کر رہا ہے فعل عروہ کہ وہ پیچھے جو روایت عروہ ہے وہ منسوخ ہے, کیونکہ راوی جب اپنے عمل کے خلاف کر لے تو وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے, تو لہٰذا یہ زیادہ صحیح ہے. وہ سمجھ آ رہی؟ یہ جو روایت تھی نا پیچھے طولین والی عروہ سے تھی نا, تو عروہ خود عادیات پڑھ رہا ہے, تو لہذا وہ منسوخ ہے. جی چلیں. جی, مفصل کی کوئی صورت چاہے چھوٹی اور بڑی ہو. جی, میں نے نبی علیہ السلام سنا آپ لوگوں کی امامت کرواتے تھے ساری فرضی نمازوں میں. اب سوال ہے بھئی مفصلات جب آپ پڑھتے تھے تو مفصلات میں تو طوال بھی ہے, حالانکہ مغرب میں تخفیف کا ذکر ہے. سوال سمجھ آئے؟ جواب یہ ہے کہ یہ نسبت اضافی ہے. مفصل کی صورتیں ہر ایک دوسرے کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے.
تو اس کے اندر مطلقاً تخفیف ثابت ہوگی، گو کہ آپس میں ان کا طوال اور وسعت ہے، لیکن فی نفسی اس کے اندر کسار بھی تو ہے نا، تو اس لحاظ سے نفس تخفیف ثابت ہوگی۔ باقی پیچھے جو فعل اور ہوا تھا اس سے فائدے کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اصل علم کا اعتبار نہیں ہے، عمل کا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب عروہ کے پاس علم طول عین کا ہے لیکن عمل اس کا اس پہ نہیں ہے، تو اعتبار عمل کا ہوا، علم کا نہیں ہوا۔ جی چلیں، مغرب کی نماز پڑھی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ بقل هو اللہ احد، ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں بار بار پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقہاء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں توجہ کریں، حنفیہ کے ہاں تو یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ جائز ہے، جیسے اس حدیث میں آ رہا ہے آپ نے 2 رکعتوں میں سورہ زلزال پڑھی ہے۔ شوافی کہتے ہیں یہ خلاف اولا ہے، مالکیہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس میں تواہم میں ترک ببعض القرآن ہے کہ بندہ باقی کو چھوڑ کے یہی کیوں پڑھ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور باقی یعید سورۃ واحدۃ فی رکعتین کی حدیث ایک اور بھی ہو سکتی ہے، وہ جو سورہ اخلاص ایک صحابی بار بار رکعت میں پڑھتا تھا، تو آپ نے کہا حبک ایہا ادخلک الجنہ۔ جی چلے آگے چلیں۔ جی اذا زلزلہ آپ پڑھ رہے ہیں، اب اذا زلزلہ تو کس میں آتا ہے؟ کسار میں، تو بیان جواز کے لیے۔ جی دونوں رکعتوں میں، مجھے نہیں پتہ آپ بھول گئے یا کر عمدن آپ نے پڑھا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر عمدن پڑھا ہو تو پھر بھی جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ جی فجر کی جو قرات ہے اس میں طوال ہے۔ جی اچھا، ایک دوسری حدیث جو نیچے لکھی ہوئی ہے نسخے کے حوالے سے، جس کے اندر یہ ہے کہ وَيَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينِ إِلَى الْمِئَةِ، آپ فجر میں 60 سے 100 تک کے برابر آیتیں پڑھا کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو مقصد طوال کی آپ تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ جو روایت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کانی اسمعُ، مجھے آج بھی ایسی یاد ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی آواز سن رہا ہوں، اور حفظ کی طرف اشارہ ہے نا کہ مجھے یہ واقعہ کیا ہے یاد، حفظ ہی اچھا ہے، حافظ سامورہ نے کیا کر لیا، یاد کر لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ یحفظ ما لا یحفظون، جو میں نے یاد کیا باقیوں نے یاد نہیں کیا۔ اچھا، یقرأ آپ پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں فلا اقسم بالخنس، یعنی یہ صورت کیا بن گئی؟ یہ صورت انشقاق ہے، تو انشقاق آپ صورت پڑھ رہے تھے۔ جی سورۃ تکویر ہے، سورۃ تکویر ہے، اور سورۃ تکویر کس کے اندر آتی ہے؟ سورۃ تکویر ہمارے ہاں طوال کے اندر آتی ہے نا، ہمارے ہاں جمہور کے اوساط کے اندر آتی ہے۔ جی چلیں۔ اچھا توجہ کرے، باب من ترک القراءۃ فی صلاتہ، نماز میں قراءت کو چھوڑنا، من ترک القراءۃ فی صلاتہ۔ یہاں پہ ایک تیسرا اختلافی مسئلہ بھی ہے، اس کو سنیں پھر اس کی طرف آتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ پیچھے 2 اختلافی مسئلے گزرے، ایک گزرا ہے فرضیت قراءت، دوسرا مستحب قراءت مستحبہ، اور اب آ رہا ہے قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت پڑھنی ہے یا قراءت کو چھوڑنا ہے۔ پھر اگر قراءت پڑھنی ہے تو فاتحہ پڑھنی ہے، سمجھ آ رہی؟ یا پھر فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھنا ہے۔ تو چونکہ روایات آگے متعارض ہیں، اس اعتبار سے فقہاء کی آراء بھی مختلف ہیں، پہلے آپ فقہاء کی آراء سمجھ لیں تاکہ آگے مسئلہ آسان ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ جمہور کی رائے یہ ہے قراءت خلف الامام کے بارے میں، سمجھ آ رہی؟ جمہور کی جو رائے ہے، نفس قراءت کی فرضیت تو آپ کو پتہ ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی قراءت خلف الامام کے حوالے سے شوافی یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، قراءت خلف الامام واجب اور فرض ہے، مقتدی نے بھی پڑھنا ہے، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ پھر آپس میں جمہور کا بھی اختلاف ہے، جاری نمازوں میں مالکی اور حنابلہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، سری میں مستحب سمجھتے ہیں، امام محمد بھی سری میں مستحب سمجھتے ہیں، اور جہری میں مکروہ حنفیہ کے یہاں چاہے سری ہو یا جہری اس کے اندر مکروہ تحریمی ہے، سمجھ آ رہی؟ پڑھنے کی اجازت نہیں، بات سمجھ آ رہی؟
اچھا یہ بات ہوگی. دوسرا ایک اختلاف سمجھیں کہ یہ جو پیچھے گزری تھی ایک بات کہ قرات فرض ہے، سمجھ آ رہی، وہ گزر چکی ہے، وہ مطلق قرات کی بات ہے. اب قرات خلف الامام کی جو لوگ فرضیت کے قائل ہیں تو وہ اس قرات سے فاتحہ کی قرات مراد لیتے ہیں یا مطلق قرات مراد لیتے ہیں قرآن کا پڑھنا. تو جمہور کہتے ہیں کہ قرات خلف الامام میں قرات سے مراد فاتحہ کا پڑھنا ہے، نفس قرآن پڑھنا نہیں ہے، سمجھ آ رہی، یعنی خاص قرآن کا پڑھنا مراد ہے جو کہ فاتحہ ہے. اور احناف کی رائے یہ ہے کہ قرات خلف الامام میں مطلق قرآن کا پڑھنا ہے، اور ویسی جگہ باقی جگہوں میں بھی مطلق پڑھنا ہے، لیکن قرات خلف الامام میں بھی کیا ہے، مطلق تلاوت ہے. بلکہ آپ یوں کہہ لیں، اس کو عام کر لیں اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. جو ہم کہہ رہے ہیں قرات فرض ہے، بیچ میں تو ایک قرات خلف الامام الگ بات آ گئی نا، پیچھے جو بات گزری تھی کہ قرات فرض ہے، اس قرات فرض ہونے کا چاہے وہ امام کے حق میں یا مقتدی کے حق میں وہ الگ بات ہے. لیکن قرات کی جو فرضیت ہے اس کے مصداق جمہور کے یہاں فاتحہ ہے، ہمارے یہاں مطلق قرآن ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فقرہ ما تیسر، حدیث میں آتا ہے فاتحہ، تو فاتحہ واجب ہو جائے گی، وہ فرض ہو جائے گا. سمجھ آئے، چونکہ ان کی خبر واحد سے تخصیص ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ما تیسر سے مراد فاتحہ ہی ہے اور کوئی نہیں. آگے بات سمجھ. اچھا، اب جو حضرات قرات خلف الامام کی قائل ہیں ان کی مین دلیل وہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث عبادہ ابن صامت. توجہ کریں، میں پہلے اس کے اوپر تشریح کر دیتا، یہ ان کی دلیل ہے. سمجھ، یہ مین سبل السلام جو کتاب ہے شرح بلوغ المرام، سمجھ آ رہی، تو اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اصل جو دلیل ہے قرات خلف الامام کے باب میں وہ یہی ہے جو کہ حدیث عبادہ بن صامت. سمجھ آ رہی. ویسے احناف کے پاس چونکہ امام بخاری نے باب قائم کیا باب وجوب القراءۃ علی الامام والماموم، قسطلانی نے کہا وہ قول الجمہور خلاف للحنفیہ، جمہور بھی اسی کے قائل ہیں کہ مقتدی پر بھی واجب ہے. لیکن آپ کو بتایا ہے کہ جمہور اس کے قائل نہیں ہیں، شوافی اس کے قائل ہیں. جمہور تو آپ کو پتہ ہے جہری میں قرات کے قائل ہے، سمجھ آ رہی، شوافی اور نابلہ قرات کے قائل ہیں، حنفی قرات تحریمی کے قائل ہیں. تو پھر کیسے جمہوری اس کے قائل؟ لہٰذا قسطلانی کی یہ بات درست نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی. اچھا، تو حنفیہ کے آج جو دلیلیں ہیں پہلے حنفیہ کی سمجھ لیں. حنفیہ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں اس کو، فقرہ ما تیسر ہے ایک، ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، حدیث ابو ہریرہ، حدیث کیا کہتے ہیں اس کو، حدیث ابو ہریرہ ہے اور حدیث اشعری ہے، ابو موسیٰ اشعری. من کان الامام، حضرت جابر کی روایت، من کان الامام فقرات الامام له قراءۃ، ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی حنفیہ کے پاس دلیل یہی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا یا فما زادہ، یہ بھی دلیل ہے، ٹھیک ہو گیا. اور ایسے ہی حنفیہ کے پاس آثار صحابہ بھی ہیں، سمجھ آ رہی. آثار صحابہ میں حضرت عمر نے کہا اس کے منہ میں کیا کہتے اس کو مٹی ڈالو، حضرت ابن مسعود نے کہا پتھر رکھو، سمجھ آ رہی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ قرات خلف الامام نہیں. بات سمجھ آ گئی. یہ حنفیہ کے ہاں یہ دلائل ہیں. اور ایسے اقرا بیافی نفسی کا یہ بھی حنفیہ کی دلیل ہے کہ اس سے استحضار مراد ہے، پڑھنا مراد نہیں. اچھا، اب آ جائیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا کی طرف، جو ان کی دلیل ہے جو اس کی فرضیت کے قائل ہیں. ہماری طرف سے اس کے 4 جواب دیے گئے. پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خود سفیان راوی جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے ھذا لمن یصلی وحدہ، آگے آ رہا ہے یہ منفرد کے حق میں ہے. اب اس کے اوپر امام بخاری نے اعتراض یہ کیا ہے ان نظرات نے کہ یہ تخصیص بلا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تخصیص بالدلیل ہے. سمجھ آ رہی. دلائل وہی ہے جو دیگر ہم نے پہلے پیش کر دی، کیونکہ اگر اس کو ہم خاص نہیں کرتے عام کرتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں گنگوئی رحمہ اللہ ان اممتم فامم، ہم بھی تعمیم کریں. اور وہ تعمیم یہی ہے کہ قرات عام ہے، چاہے وہ کی حکمی ہو، مقتدی کی قرات حکمن ہے،
جیسے 17 امام کا مقتدی کا تو اس کی قرات اس کی بھی قرات ہے۔ پہلا جواب تو یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر فصاعدن کا اضافہ ہے، سمجھ آ رہی؟ حالانکہ فصاعدن جو ہے اس کی آپ استحباب کے بھی قائل نہیں ہو، یعنی وہ آپ یہ کہتے ہو کہ امام مقتدی نے صرف فاتحہ پڑھنے سے آگے نہیں پڑھنی، حالانکہ حدیث میں تو اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور فصاعدن کی زیادتی بخاری کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، لیکن مسلم میں تو وہ زیادتی موجود ہے، سنن کے اندر بھی وہ زیادتی موجود ہے، لہٰذا دونوں کا ایک عمر، جو حکم لا صلاۃ کا ہے جو فاتحہ کا ہے، یعنی جو فصاعدن سے پہلے کا ہے وہی فصاعدن کا بھی ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فصاعدن کا وہی حکم ہو جو پہلے کا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے تقطع الید فی ربع دینار فصاعدن، ہاتھ ربع دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے تھے کہ فصاعدن نہ بھی ہو ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے گا، تو ایسے اگر صرف فاتحہ پڑھ لے تو کافی ہے، فصاعدن کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے اصحابی کہتے ہیں امرنا ان نستشرف العین والاذن فصاعدن، قربانی کے جانور میں آنکھ کان اور باقی چیزوں کو صحیح کر کے دیکھیں کہ ان میں عیب تو نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ فصاعدن ماقبل میں داخل ہے کہ نہیں، یہ داخل۔ اب گویا کہ حاصل یہ نکلا کہ فصاعدن کبھی ماقبل میں داخل ہے کبھی خارج ہے، سمجھ آ رہی؟ تو کیا تطبیق ہوگی کہ یہ داخل ہے یا خارج ہے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ اگر اقل واجب کو بیان کرنا مقصود ہو تو پھر خارج ہے، اگر اکثر کو بیان کرنا مقصود ہو تو داخل ہے۔ قربانی کے مسئلے میں چونکہ جمیع کو ذکر کرنا مقصود تھا تو داخل ہے، اور سرقہ وغیرہ کے اندر حد کی جو بات تھی وہاں پہ عقل کو واجب کرنا مقصد تھا، اس لیے ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے وہ کیا ہے، خارج۔ اب فاتحہ کی طرف آ جائیں۔ فاتحہ میں جو آپ ذکر کر رہے لا صلاۃ الا، یہاں پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، عقل یا اکثر؟ جمیع بتانا چاہتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، کرنی چاہیے، تو اس لحاظ سے یہ ماقبل کے اندر داخل ہوگا، لہذا اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے، جبکہ آپ اس کے قائل نہیں۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ حدیث عبادہ کے اندر اضطراب ہے سندن، اور وہ اضطراب سندن کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ سندن اضطراب یہ ہے، آگے آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا، کہ کبھی مکحول ڈائریکٹ عن عبادہ نقل کر رہا ہے حدیث نمبر 825، کبھی مکحول عن نافع ہے، سمجھ آ رہی، جیسے کہ حدیث نمبر 824، اور کبھی مکحول عن محمود ابن ربیع ہے جیسے 823، اور کبھی محمود ڈائریکٹ عن عبادہ ہے جس طرح کہ حدیث نمبر 822۔ تو یہ اضطراب ہے سندن، تو اس لحاظ سے مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور چوتھا جواب ہماری طرف سے یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ روایت جو ہے نا یہ منسوخ ہو چکی ہے، قرات خلف الامام، سمجھ آ رہی؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے، وہ اس کے نسخ کے قائل ہیں، اور وہ کس طرح ذکر کرتے ہیں ان کی بڑی اچھی تحقیق ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں نماز شروع ہوئی تھی صلاۃ اللیل سے، آپ کو پتہ ہے تہجد سے شروع ہوئی ہے، سمجھ آ رہی؟ شروع میں تہجد ہی تھی، اب صحابہ کی عادت تھی قرآن پڑھنے کی، اب جب صلوات خمسہ لازم ہوئی صحابہ پھر بھی پڑھتے تھے پیچھے، ٹھیک ہو گیا، استصحاب حال کی بنا پہ۔ ایک موقع پہ جب آپ سے منازع ہوا، یعنی صحابہ نے پیچھے پڑھا، تو آپ نے صحابہ کو ما زاد علی الفاتحہ سے روک دیا، اور فاتحہ سے اس لیے نہیں روکا تاکہ ابھی ان کی عادت ہے تو آہستہ آہستہ روکا جائے، اور یا اس گمان سے کہ ممکن ہے زیادہ مسئلہ تو فاتحہ کے بعد ہی بنتا ہے، یہ تو تھوڑی سی قرات ہے، اس کے اندر وہ منازعات پیدا نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ اب جب کچھ وقت گزرے، سمجھ آ رہی، اور یہ دیکھا کہ بھئی فاتحہ کے اندر بھی منازعت آ رہی ہے، تو پھر آپ نے صرف جہری رکعتوں میں روک دیا، چونکہ آواز آتی ہے جہری میں، امام پڑھتا ہے، اب جب بندہ کوئی پیچھے سے پڑھے گا تو ممکن ہے وہ بھی جہری پڑھے، سمجھ آ رہی؟ تو جہری رکعتوں میں آپ نے منع کر دیا، بھی آپ نے نہیں پڑھنا، سری میں اجازت آ گئی۔ عمران ابن حسین کی آگے روایت آ رہی ہے ظہر کی نماز میں بھی کسی نے پڑھا تو معنوی طور پہ آپ کے اوپر اس کا اثر ہوا، تو اس لیے آپ نے کہا معنوی اثر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ نے کہا کہ اس میں بھی منع کر دیا سری میں، تو لہٰذا قرات خلف الامام یہ کیا ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، اب امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ ہوگی والی بات؟ جی پڑھے جی۔
باب من ترك القراءة في صلاته قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام بن قتادة عن ابي نضر. دیکھیے یہ روایت ابو سعید کی رضی اللہ عنہ کی، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم فاتحہ پڑھیں اور وہ جو اس کے اوپر آگے میسر ہو وہ ہم پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی، چلے آگے چلیں. توجہ کریں، یہ جو روایت ہے سمجھ آ رہی، یہ جمہور کے خلاف ہے. پہلی روایت تو جمہور کے خلاف اس بات میں تھی کہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ما تیسرا کی بھی یعنی ما زیادہ کوئی پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ ایک وجہ سے مخالف تھی. یہ روایت دو وجہ سے مخالف ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں ما زیادہ کا پڑھنا بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ مطلق قرآن کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، خاص فاتحہ کا نہیں. حالانکہ جمہور قرات کو بند کرتے ہیں خاص فاتحہ پر. اب چونکہ ان کے خلاف تھی تو انہوں نے کہا اس میں جعفر ابن میمون راوی ہے جو ضعیف ہے. ہماری طرف سے اس کا جواب دیا گیا ضعیف ہے لیکن متروک نہیں. سمجھ آ رہی، لہٰذا قابل استدلال ہے. جی چلے آگے. آپ نے مجھے حکم دیا، جی میں آواز دوں فما زیادہ. ٹھیک ہو گیا جی، فاتحہ نہیں پڑھے، خداج خداج خداج. توجہ کریں، خداج کسے کہتے ہیں؟ خادجت الناقۃ ولدہ، جب وہ وقت سے پہلے بچہ جنے گو کہ تام الخلقت ہو. تو یہ انفیہ کی دلیل بنے گی کہ یہ رکن نہیں ہے، فرض نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس میں وصف کا نقصان آ رہا ہے، ذات کا نہیں آ رہا. رکن جو ہوتی ہے وہ تو اس کے قبیل ذات ہوتی ہے. فغمز ذراع، انہیں مجھے کونی ماری. سمجھ آ رہی جی، ٹھیک ہو گیا. توجہ کریں، اقرا بیا استحضار مراد ہے. ہمارے ہاں ایک یہ بھی تعویل ہے فاتحہ پڑھنے سے اس کا استحضار ہے، اور یہ اس کے ساتھ جوڑ دو تو عبادہ عزیز عبادہ کے ساتھ جوڑو تو یہ اس کا مطلب، اس کا یہ مطلب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. باقی یہاں پہ اگر قرات سے مراد توجہ کرے زبان سے پڑھنا ہے تو نہیں ہے مراد، لیکن اگر مراد پڑھنا لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ بعض اوقات ظاہر حدیث پہ بھی عمل کرتے تھے. جیسے ایک دفعہ وہ بغل تک ہاتھ دھو رہے تھے تو دیکھا کہ شاگرد پاس ہے تو کہا یا ابن فروخ، سمجھ آ رہی، اگر تو مجھے پتہ ہوتا تو میں اس طرح نہ کرتا. سمجھ آ رہی، کیونکہ یہ تو میں انفرادی میں عمل کے لیے کر رہا ہوں، اس کا مقصود تشہیر نہیں ہے، فتنہ برپا کرنا نہیں ہے. پہلے 3 جملے جو فاتحہ کے اس میں اللہ کی حمد ہے. سمجھ آ رہی، اس کے بعد آخری 3 جو جملے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے سوال ہے، درمیان میں سوال بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر. سمجھ آ رہی؟ تو دیکھیں یہاں پہ بسم اللہ کا ذکر نہیں، تو یہی دلیل ہے جمہور کی، اس کی احناف کی. سمجھ آ رہی؟ یاد ہے اس کے اندر بسم اللہ جز ہے کہ نہیں ہے؟ احناف کے ہاں مطلق قرآن کا جز ہے، شوافی کے ہاں فاتحہ کے یا پورے ہر صورت کا، اور کیا تھا اس کے اندر؟ مالکیہ کے پورے قرآن کا نہیں ہے، اور امام احمد امام شافی کے ساتھ تھے. سمجھ آ رہی جی؟ چلیں. لا صلاۃ کا میں نے 5 جواب دے دیے. 5واں جواب یہ دیا کہ استحضار مراد ہے. 6واں جواب بھی سن لے کہ لا صلاۃ سے مراد نفی کمال کے لیے. سمجھ آ رہی جی؟ چلیں. یہ وہی آ گیا مقبول محمود، فجر کی نماز میں تھے. آپ قرات مشکل ہو گئی، امام کے پیچھے شاید تم پڑھ یہ دیکھ لعلکم تقرؤون، یہ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اپنے اجتہاد سے پڑھ رہے تھے. جی اس لیے جی. ترجمہ دیکھ لیں. نافع کہتے ہیں عبادہ فجر کی نماز سے لیٹ ہو گئے، ابو نعیم مؤذن نے نماز کھڑی کر دی. ابو نعیم لوگ نماز پڑھا رہے تھے، عبادہ ہے میں آپ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم نے ابو نعیم کے پیچھے صف بنائی. ابو نعیم قرات جاری کر رہے تھے، عبادہ قرآن پیچھے پڑھ رہے تھے. جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے عبادہ سے کہا میں نے آپ سے سنا آپ فاتحہ پڑھ رہے تھے. ابو نعیم اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بعض نمازیں جہری پڑھی ہیں تو آپ پر قرات مشکل ہوگی، آپ فارغ ہوئے، ہم پہ متوجہ. آپ نے کہا کیا تم پڑھ رہے ہو جب میں جہر کر رہا تھا؟ تو بعض نے کہا جی بالکل. آپ نے کہا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کیا مجھ سے کچھ جھگڑا کر رہا ہے، فلاں ایسے نہ کرو، فاتحہ کے علاوہ نہ پڑھو. بات سمجھ آ گئی جی؟ چلے آگے چلے جی. مقہول مغرب اور عشاء اور صبح میں فاتحہ کتاب ہر رکعت میں سرن پڑھتے تھے. مقہول کہتے ہیں اقرا فیما جہر فی امام، جب امام جہرن پڑھے ٹھیک ہو گیا، اور جب وہ فاتحہ پڑھ لے وہ سرن خاموش ہو جائے تو اس وقت پڑھ لیا کر. اگر وہ چپ نہیں ہوتا تو اس سے پہلے اور اس کے ساتھ بعد میں پڑھتا رہے، لیکن لا تترک ولا حال، اس کو کسی حال میں